اور علماء آپ کے مجمع میں آیا کرتے تھے، علماء شیخ آیا کرتے تھے کہ آج جو حضور غوث پاک فرمائیں گے نا ہم وہ نقطے لکھیں گے، جو تفسیری نقطے لکھیں گے۔ ابن جوزی ایک محدث ہوئے ہیں، فقہ کے امام ہوئے ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد تھے جو حضور غوث پاک کے مرید تھے، استاد ابن جوزی تھے، ان کے پاس ایک شاگرد تھا، شاگرد جو ہے حضور غوث پاک کا مرید تھا۔ تو استاد بعض دفعہ ان کو چھیڑا کرتے تھے، او تیرے پیر صاحب نو آندا جاندہ تے کھ بھی نہیں، ہمیں رش لگا ہے، تیرے پیر صاحب کو آتا جاتا تو کچھ کہہ دیتے نا ہمیں بھی، تاڑے پیر صاحب کو ہمیں رش لگا، آتا جاتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پیروں کے مخالف ہیں، جو پیری مریدی کے مخالف ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ، اور میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں نا ابھی۔ تو وہ استاد صاحب بھی بعض دفعہ ان کو چھیڑا کرتے تھے، کہہ دیا کرتے تھے کہ تیرے پیر صاحب نو آندا جاندہ تے کھ بھی نہیں، اور رش ان کے پاس ایسا لگا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ استاد جی یا بات نہ کریں تو یا ہمارے ساتھ چلیں، یا ہمارے پیر صاحب کو بات نہ کریں یا ہمارے ساتھ چلیں۔ تو اب ایک مفتی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، اندر ایک پہلے ہی ان کے پاس اتنا علم کا سمندر ہے، تو وہ کیسے چلے جائیں گے کسی فقیر کی بارگاہ میں، کسی درویش کی بارگاہ میں کیسے چلے جائیں گے؟ بڑا مشکل ہے۔ اب نفس آڑے کہ میرے تو بڑا بھی کوئی امام ہو سکتا ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی فقیر آدمی، کوئی مفتی ہو سکتا ہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کی محفل میں جانا۔ تو ایک چند دن گزرے، انہوں نے پھر یہی تانا مارا کہ آندا جاندہ تو تیرے پیر نو کچھ بھی نہیں، ایویں رش لگ گیا۔ ان کے جی حضرت صاحب اٹھو چلیے، انہوں نے بازو ہی پکڑا، شاگرد نے استاد کا بازو پکڑا، آؤ چلیے۔ عصر کے بعد آپ ایک بیان کیا کرتے تھے، عصر کے پہلے پہلے ان کو لے آئے، آپ ایک نا نکر میں بیٹھ گئے، اور ایک چادر تھی آپ کے پاس، آپ نے اوڑھی ہوئی تھی ابن جوزی نے۔ تو حضور غوث پاک آئے، بیان شروع ہوا، تو انداز یہ ہوتا تھا کہ مجمع میں سے کوئی ایک بندہ اٹھتا تھا، ایک تلاوت کرتا تھا کسی بھی آیت کی، تو وہیں سے سبق شروع ہو جاتا تھا۔ ایک بندہ اٹھا، انہوں نے ایک تلاوت پڑھی، تو حضور غوث پاک ان کی تفسیر کر رہے ہیں، ایک تفسیر کی، دو تفسیر کی، تو ایک تفسیر کی تو وہ شاگرد استاد کی طرف دیکھ رہا تو اشارے سے کہتا ہاں یہ بھی مینوں پتہ ہے۔ دوسری تفسیر کی، اے بھی مینوں آندی، تیسری کی، چوتھی کی، 11 تفسیریں جب ہو گئیں تو بکل ماری ہوئی تھی، چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے ابن جوزی، تو کہنے لگے 11 تفسیریں مینوں آندیاں نے۔ جب حضور غوث پاک نے 12ویں تفسیر شروع کی تو ہلکا ہلکا نا چادر ڈھیلی کی کہ یہ حضور غوث پاک یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ پھر 13ویں پہ ذرا اور ڈھیلے ہوئے، 14ویں پہ جا کے ذرا اور آنکھیں کھل گئی، 40 تفسیریں کر دی حضور غوث پاک نے، 40 تفسیریں۔ اب وہ شاگرد پوچھ رہا ہے استاد سے کہ استاد جی کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ تو استاد صاحب کہتے ہیں تو چپ کر، مینوں سنن دے حضرت صاحب کی کہہ رہے ہیں، تو چپ کرنا، مینوں سنن دے ذرا حضرت صاحب کی کہہ رہے ہیں۔ 40 تفسیریں جب سن لی، حضور غوث پاک کا جملہ سنیے گا، حضور غوث پاک فرمانے لگے آج کے لیے کال کافی ہے، حال کل سے شروع کریں گے۔ یعنی کہ جو مفسرین کرام نے اس پر باتیں کی، اس پر تفاسیر لکھی، وہ آج ہم نے کر لی ہیں، کل میں اپنی تفسیر بیان کروں گا۔ اور ابھی 40 تفسیریں آپ نے بیان کی ہیں ایک آیت کی، اللہ جانے اب وہ حال کی کتنی تفسیریں ہوں گی، تو وہ اب آپ نے کہنا حال اس کے بعد بیان ہوگا۔ تو وہ ابن جوزی اٹھے، پتہ ہی نہیں لگا کہ چادر کب پھٹ گئی کب اتر گئی، دوڑے حضور غوث پاک کے قدم پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بابا بس ابھی یہی سنبھالیں ہمارے دل میں، تو یہی بڑی بات ہے بابا بس، اور اس سے آگے ایک لفظ نہ کہنا، ابھی یہ 40 تفسیریں پہلے وہ تو ہضم کر لیں ہم، اس کے بعد